ایک غریب کسان کے گھر ایک بچے کو کچھ کر گزرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے گاؤں سے کوسوں دور ایک اسکول تو تھا، لیکن اس کے والدین کے پاس اس کو پڑھانے کے ذرائع نہیں تھے۔ یہ بچہ کافی عرصہ یہ سوچتا رہا کہ کیا کروں، اور آخر اس نے علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ اپنایا کہ وہ ہمسایوں کے گھر جاتا اور ان سے پوچھتا کہ اگر ان کے پاس کوئی کتاب موجود ہو۔ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ کتابیں تو مل جاتی تھیں، اس نے کتابیں ادھار لے کر پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ اس کے شوق کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو اپنی کتابیں دینے سے انکار کر دیتے تھے اور کوئی نہ کوئی شرط عائد کر دیتے تھے، جیسا کہ ہمارے گھر کی صفائی کرو، ہمارے باغ کی کٹائی کرو۔ اس کو کتابوں کا اتنا شوق تھا کہ اس کو اس میں بھی کوئی برائی نظر نہ آئی۔ اس طرح یہ بچہ لوگوں سے مانگی ہوئی کتابیں پڑھتا پڑھتا ایک دن قانون کا امتحان پاس کر گیا۔ آپ اس بچے کا نام جاننا چاہتے ہیں تو جناب سنیے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر امریکہ کا صدر بنا اور اس کا نام ابراہیم لنکن تھا۔ اس مثال سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ علم اور تعلیم میں فرق ہے۔ تعلیم کے لیے ذرائع اور وسیلوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن علم حاصل کرنا انفرادی ذمہ داری ہے۔ اور آج کی مادی دنیا میں بھی اگر کوئی چیز مفت ہے تو وہ علم ہی ہے۔ آپ تعلیم حاصل نہ بھی کر سکیں، لیکن آپ کو علم حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جن لوگوں کو علم حاصل کرنے کا شوق نہیں یا علم اور تعلیم کے فرق کا پتہ نہیں، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جاہل ہی رہتے ہیں۔